میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بہت اچھے سے جانتے ہو کامران، اگر کام میں دیری ہو تو میں معافی نہیں دیتا۔ فوراً ہی سرفراز کے گھر جاؤ اور بات نہیں بنتی تو اس کی بیٹی کو اٹھا لو۔ اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کس کے ساتھ دشمنی مول لی ہے۔ جبکہ کامران نے فوری ہی اپنے باس کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی اس کی بات کی نفی کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو بخوبی معلوم تھا یہ شخص اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ اگلے ہی پل وہ دوسرے جہاں میں ہوتا۔ وہ فوراً ہی اس کے مخصوص کمرے سے نکل کر سرفراز کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ اس نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی تھی۔ گھر پر اس کی دادو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، وہ کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کسی کو اہمیت دینا اس کو گوارا نہیں تھا، لیکن ایک واحد اس کی دادی تھی جس کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا، اپنی ہر بات کو مسترد کر کے ان کے آگے سر جھکا لیتا تھا۔ آج انہوں نے اپنی NGO جانا تھا جس کے لیے وہ پہلے اس کو آگاہ کر چکی تھی۔ وہاں جا کر وہ ایک بڑا فنڈ دینا چاہتی تھی، جبکہ نعمان کو یہ سب چوچلے بالکل پسند نہیں تھے۔ اس کو غریب لوگوں سے نفرت تھی۔ اس کا ماننا تھا یہ دنیا میں محض ایک نالی کے کیڑے ہیں جن کو جلد وہ مسل کے رکھ دے گا، مگر وہ ہمیشہ اپنی دادی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ آفس سے باہر آیا تھا، تمام ورکرز اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ سر پر ڈالی تھی اور خاموشی سے لفٹ کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کو باہر آتا دیکھ تمام ورکرز یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا اگر غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا، بلکہ عبرت کا نشان بنا دے گا۔ وہ سیدھا گاڑی میں بیٹھا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند کام کر رہا تھا۔ کئی دنوں سے ایک سرفراز نامی پولیس افسر اس کے کام میں روڑے اٹکا رہا تھا، جو اس کے لیے بہت مسائل پیدا کر چکے تھے۔ اس کی زیر ایک نگاہیں روڈ پر چلتی گاڑیوں پر تھی۔ وہ بہت جلد ایک بہت بڑا کامیاب منصوبہ تیار کرنے والا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، دنیا کے لیے وہ ایک نامور بزنس مین تھا، لیکن اندھیر دنیا میں وہ ایک مافیا کا باس تھا جس کے لیے سب کام کرنے بے انتہا انسان تھے۔ کامران اس کا سب سے بہترین ساتھی تھا، اس کا رائٹ ہینڈ جو اس کے ہر غلط کام میں ملوث رہتا تھا۔ ابھی وہ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لڑکی آئی تھی۔ بر وقت اس نے بریک لگایا تھا، ورنہ ابھی کے ابھی وہ اس لڑکی کو کچل کر آگے بڑھ جاتا۔ بیچ روڈ پر یہ حادثہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا ہاتھ مارا تھا اور تنفس سے باہر آیا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا نیچے زمین پر پڑی اس لڑکی کا قتل کر دے۔ وہ کالے برقعے میں ملبوس تھی، گرنے کے باعث وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ چند پل کے لیے وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ گاڑی ہٹ ہونے کے باعث اس کا نقاب ہٹ چکا تھا، جبکہ زمین پر پڑی سمیرا خوف سے لرز اٹھی تھی، جبکہ وہ اس کی میچی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ دودھیا رنگت پر کالے رنگ کا حجاب بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دوپہر میں چاند نکل آیا ہو۔ وہ اس کے قریب ہی دو زانوں بیٹھ گیا تھا اور اس کے چہرے کو یک ٹک دیکھنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ بے انتہا معصوم تھا، شہابی رنگت میں گرمی کے باعث سرخی ملی ہوئی تھی۔ ادھرتی گلابی گال کال جو کسی آبشار کے مانند لگ رہے تھے، پنکھڑیوں کے مانند خوبصورت ہونٹ جنہیں دیکھ کر اس کو اپنی حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سمیرا نے آنکھیں کھولی تھی اور اپنے قریب ایک نوجوان شخص کو بیٹھا دیکھ وہ اپنی جگہ پر سن سی ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا، 6 فٹ سے نکلتا دراز قد، چوڑی جسامت، دودھیا رنگت اور پھر اس کے چہرے پر جچتی داڑھی اس کو مزید خوبرو بنا رہی تھی۔ بالوں کو ترتیب سے بنائے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا 3 پیس پہنا ہوا تھا جس کی وجاہت پر خوب جچ رہا تھا، لیکن فوراً اس کو اپنی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر نقاب کیا تھا اور ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ بنا کچھ بولے وہ فوراً اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی، جبکہ اس کے ہڑبڑانے پر رومان بھی ہوش میں آیا تھا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں یکدم چمک سی آئی تھی۔
نہ جانے کیوں یہ لڑکی کچھ مختلف محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً روڈ کراس کر گئی تھی، جبکہ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا ہی جا رہا۔ اتنی حسین اور دلکش لڑکی اس نے اپنے خواب و خیالوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، وہ خوبصورتی دیکھ چکا تھا، وہ کئی ممالک گھوم چکا تھا، لیکن آج تک ایسی معصومیت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا ہڑبڑانا، نقاب لگانا، خوف سے آنکھیں میچ لینا اس کو ایک عجیب حالت سے دوچار کر چکا تھا۔ یکدم پیچھے سے ہارن آنے کی وجہ سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ پلٹتا اس سے پہلے اس کی نگاہ نیچے زمین پر پڑے شناختی کارڈ پر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں مزید چمکی تھی، چہرے پر ایک خوبصورت مسکان آئی تھی۔ اگر اس پہر کامران یا اس کی دادی یا کوئی ملازم اس کو ایسے مسکراتے دیکھ لیتا تو یقیناً گش کھانے کے در پر آ جاتا۔ اس نے جھک کر وہ شناختی کارڈ اٹھایا تھا جس پہ سمیرہ رحمان لکھا ہوا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ خوشی سے گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کی منزل اس کے بہت قریب تھی۔ جس کی تلاش تھی وہ شاید اس کو مل گئی تھی۔ اس کی دادی ہمیشہ کہتی تھی، تمہاری شادی میں اپنی زندگی میں کروانا چاہتی ہوں، تمہارے بچوں کو اپنی گود میں اٹھانا چاہتی ہوں۔ اور وہ ہمیشہ اس بات پر انکار کر دیتا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، شادی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ شائستہ بیگم ہمیشہ منہ بسور لیتی تھی۔ ان کو معلوم تھا ان کا یہ پوتا ان کے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ اس نے گھر پہنچتی کامران کو اس شناختی کارڈ کی تصویر بھیج دی تھی اور ساتھ میں محض ایک ٹیکسٹ کیا تھا کہ مجھے رات تک اس لڑکی کی تمام معلومات چاہیے، اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ کامران یہ میسیج موصول کر کے کام اٹھا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو باقی رومان اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ گھر آیا تھا، شائستہ بیگم پہلے تیار کھڑی پورچ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سلام کیا تھا اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ دادی نے حیران ہو کر اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولی تھی، لگتا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے، اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ ویسے تو مسکرانے پر تمہیں ٹیکس لگتا ہے۔ جبکہ اس نے دادی کو دیکھا تھا اور محض اتنا بولا تھا، بہت جلد آپ کی بہو آپ کے پاس آنے والی۔ بس یہ مسکراہٹ شاید اس کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کی گمگیر آواز سن کر شائستہ بیگم کی بانچیں کھل اٹھی تھی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم مذاق کر رہے ہو، مجھے نہیں یقین۔ ان کی حیرت میں ڈوبی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تو اس نے دلکش قہقہ لگایا تھا، جبکہ شائستہ بیگم نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری تھی۔ ان کا یہ پوتا بے انتہا خوبصورت تھا۔ ان کے دو اور پوتے بھی تھے، مگر جو بات رومان اقبال میں تھی وہ بات کسی میں نہیں تھی۔ اس نے گاڑی ریورس کی تھی اور سیدھا این جی او کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ اس کا موڈ حد درجہ خوشگوار تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر گزرے۔ وہ اپنے جذبات چھپانے میں بے انتہا ماہر تھا، لیکن آج وہ اپنے جذبات کسی صورت چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر لالے بکھری ہوئے تھے، ہونٹوں پر مسکان تھی۔ وہ مسلسل بس سے خوشگوار احساس کے ساتھ دن جی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ این جی او سے فارغ ہو گئے تھے۔ آج اس نے وہاں پہنچ کر جلد بازی نہیں مچائی تھی۔ بس ایک کونے میں بیٹھا مسلسل اس شناختی کارڈ میں موجود لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے یکدم ایک سرگوشی کی تھی، سمیرہ رحمان، بہت جلد تم میری آغوش میں ہوگی اور میں تمہیں سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ جب اچانک دادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، پسند بہت اچھی ہے تمہاری، اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھے اور تم دونوں کا سایہ ایک دوسرے پر سلامت رہے۔ وہ اپنی دادی کی دعا سن کر مسکرایا تھا اور انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا، انشاءاللہ آپ کو اب پوتا پوتی کے لیے بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جلدی یا بدیر آپ کے ہاتھوں میں ایک ننھی پری اور ایک ننھا شہزادہ ہوگا۔ وہ اس کی جلد بازی پر مسکرائی تھی۔ انہیں دل سے خوشی ہو رہی تھی کہ رومان اقبال اپنے لیے کسی کو منتخب کر رہا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ان کا یہ پوتا جلدی سے کسی کے لیے بھی ہاں نہیں کرتا، اور اگر اسے کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اس کو حاصل کر کے دم لیتا ہے، اور اگر وہ حاصل نہیں کر پائے تو اس چیز کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ اس کی ہر خوبی سے واقف تھی۔ انہوں نے دل میں بے ساختہ دعا کی تھی کہ یہ لڑکی اس کو بآسانی مل جائے۔
ورنہ رومان اس لڑکی کو بھی برباد کرنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کا ارادہ ایک میٹنگ میں جانے کا تھا، لیکن جب سے اس نے سمیرہ کو دیکھا تھا تب سے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ کسی بھی چیز میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل سمیرہ کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا، وہ کیسی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، کس خاندان سے ہوگی، اس کے آگے پیچھے کون ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ محض مسکرائے جا رہا تھا۔ آج اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے ہوئے تھے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دادی تو اس کو دیکھ دیکھ کر ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر گزرے۔ ان کو بس رومان کی طرف سے اجازت چاہیے تھی، اور وہ فوراً اس لڑکی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ کئی بار تو وہ اس کو بھول بھی چکی تھی کہ تم حکم کرو، ہم ابھی چل دیتے ہیں، ابھی تمہاری پسند کو دلہن بنا کر لے آتے ہیں۔ لیکن اس نے دادی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے حکم کی تعمیل فوراً ہی ہو گئی تھی۔ تقریباً مغرب کی اذان کے بعد اس کے نمبر پر کامران کا میسیج موصول ہو گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے کامران کی چیٹ کھولی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا میسیج موجود تھا جس میں سمیرہ کی تمام معلومات تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں آج ایسا احساس اس کو پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آئی تھی، اس کے ساتھ رہی تھی، مگر جو جذبات وہ محض سمیرہ رحمان کے لیے محسوس کر رہا تھا، آج سے پہلے کبھی اس نے ایسے جذبات کسی لڑکی کے لیے ہرگز محسوس نہیں کیے تھے۔ سمیرہ رحمان ایک باحیا، با کردار اور اللہ کے حکم پر چلنے والی لڑکی تھی۔ ہر ایک سے رحم دلی سے بات کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی چوتھی بیٹی تھی۔ اسے بڑی 3 بہنیں اور تھیں جو اپنے گھروں میں خوش باش زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن خدا کی مرضی کے آگے جو کچھ نہیں کر پائی تھی۔ شادی کے محض 4 مہینے بعد ہی اس کے شوہر کا انتقال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا، جو اس کے لیے بہت بڑی تکلیف تھی۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور جو سسرال اس کی زندگی میں آیا تھا وہ اس کو رون چکا تھا، مگر خدا کا شکر تھا اس کا باپ ایک عزت دار انسان تھا، بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے وہ گئے تھے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے، اور آج کل ایک مدرسے میں جاب کر رہی تھی۔ بچوں کو قرآن پڑھا کر اصلاح کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے اپنا موبائل ایک طرف کو رکھ دیا تھا۔ رومان اقبال کی آنکھوں میں سرد تاثر تھے، یعنی جس لڑکی کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا وہ پہلے بھی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ سیدھا اندھیری کھڑکی میں کھڑا صبح کے منظر کو یاد کر رہا تھا۔ جیسے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، اسی پل اس کی آنکھوں کے سامنے سمیرہ کا چہرہ آیا تھا۔ اس کا ڈرا سہما چہرہ، خوف سے لرزتے ہوئے ہونٹ، مچی ہوئی آنکھیں، وہ سب یاد کر کے اس کے لب ایک بار پھر مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تھا، سمیرہ رحمان، بہت اچھا ہوا کہ تمہارا شوہر پہلے مر گیا، ورنہ یہ کام مجھے اپنے ان ہاتھوں سے کرنا پڑتا۔ یہ بولتے اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہکا لگایا تھا، جبکہ چاند اس کے کہکے کو دیکھ گھبرا چکا تھا اور بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ قسمت دور کھڑی سمیرہ رحمان کے نصیب پر افسوس کر رہی تھی، کیونکہ ہر شے کو معلوم تھا جو چیز رومان اقبال کو پسند آ جائے وہ چھوڑ دے، یہ ممکن ہرگز نہیں تھا۔ 2 روز بعد وہ اپنے آفس میں بیٹھا سمیرہ کی مختلف تصاویر دیکھ رہا تھا۔ وہ رومان اقبال تھا، اس کے پاس ہر طاقت تھی، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہر چیز حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، نہ جانے کیوں جب سے اس نے سمیرہ کو دیکھا تھا اس کی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چند پل بعد اس نے اپنی فائل بند کی تھی اور خلا میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں مزید دیر نہیں کر سکتا، میں آ رہا ہوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے۔ یہ بولتے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور قدم با قدم چلتا ہوا آفس سے باہر آیا تھا۔ اس کی چال باوقار تھی، اس کی شخصیت ہر ایک کو متاثر کر دیتی تھی، وہ تعریف کیے جانے کا لائق تھا۔ وہ سیدھا سمیرہ کے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کا رخ اندرون شہر کی جانب تھا۔ سمیرہ کے گھر کا ایڈریس اس معلوماتی میسیج میں ہی تھا۔
چند پل کی مسافت کے بعد وہ ایک کچے روڈ پر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات جگمگا رہے تھے۔ اسے ایسی جگہیں بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ سخت الجھن کا شکار تھا۔ لیکن اس کو معلوم تھا یہاں آنا اس کی مجبوری ہے، یہاں رہنے والی اس کے دل کی تار چھڑ چکی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ کچے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک خستہ حال گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ اس کا یہ محلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھر، جڑی ہوئی چھت، گلی میں کھیلتے بچے اور دروازوں پر کھڑی محلے کی عورتیں، یہ سب دیکھ کر اس نے ناک چڑھائی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ پورا محلہ اس کی شاندار گاڑی اور اتنا خوبصورت مرد دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس نے سمیرہ کے دروازے پر بیل دی تھی۔ پہلی بیل پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے رحمان صاحب مسجد جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے دروازے پر ایک اجنبی مرد کو دیکھ ان کی آنکھوں میں الجھن در آئی تھی۔ جیسے ان کی نگاہ پیچھے کھڑے 4 باڈی گارڈز پر گئی تو ان کے یکدم ڈر محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھے، شرافت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ محلے والوں سے بھی وہ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کا تعلق محض اپنے گھر سے اور دفتر سے ہوتا تھا، اس لیے سامنے کھڑے اتنی امیر شخص کو دیکھ کر ان کو خوف لاحق ہو رہا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے رحمان صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، میرا نام رومان اقبال ہے، ہو سکتا ہے نام سنا ہو، میں آر اے انڈسٹری کا مالک ہوں۔ چند پل کے لیے رحمان صاحب حیران رہ گئے تھے۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آر اے انڈسٹری کا مالک ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولے تھے، سر آپ یہاں پر سب خیریت ہے؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور رحمان صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے آپ سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ رحمان صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس نوجوان کو کیا جواب دیں، منع کر دیں یا پھر گھر میں جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ خاموشی سے دروازے پر ہی کھڑے ہوئے تھے، جبکہ رومان مزید انتظار نہیں کر پایا تھا۔ وہ ڈیٹ کی طرح ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ رحمان صاحب کی آنکھوں میں ناگواری آئی تھی۔ وہ ایک نیک انسان تھے، ان کو غیر مردوں کا اپنے گھر میں آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ جبکہ رومان اپنی نگاہیں پورے گھر میں گھماتے ہوئے بولا تھا، لگتا ہے آپ کی چھوٹی بیٹی گھر پر نہیں ہے۔ ان کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی پولیس آدمی کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیں، مگر وہ اس کی طاقت کے آگے بے بس تھے۔ ان کو معلوم تھا آر اے انڈسٹری کا مالک کیسی طبیعت کا انسان ہے۔ وہ اسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے، اگر وہ ذرا بھی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے تو ان کو معلوم تھا یہ آدمی ان کی نوکری بھی ختم کروا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے خاموشی بنائی رکھی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، دیکھیں سر، آپ اس طرح میرے گھر میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، یہ پردہ کرنے والی عورتوں کا گھر ہے، میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو ہم گھر سے باہر کر سکتے ہیں۔ جبکہ رومان نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اپنے قدم گھر کے اندر بڑھاتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا، نہیں سوسر صاحب، باہر بات کرنے میں مزہ نہیں ہے، بھلا دماغ سے آپ باہر بات کریں گے؟ وہ یک قدم ایڑیوں کے بل مڑا تھا، جبکہ رحمان صاحب کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر گزرے۔ اس آدمی سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتے تھے، لیکن اس کا انداز انہیں محض غصہ دلا رہا تھا۔ وہ اس کو روکتے اس سے پہلے وہ ان کے گھر میں داخل ہو چکا تھا اور دندناتا ہوا پورے گھر میں سمیرہ رحمان کو آواز لگا کر اپنے سامنے مدعو کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر نماز اثر ادا کر رہی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے حیران ہو کر اپنے نام کی پکار سنی تھی۔ وہ اس وقت سفید لباس میں موجود تھی، سفید ہی دوپٹہ پہن رکھا تھا، آنکھوں میں اداسی تھی، وہ کافی دکھی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر کے باہر آئی تھی۔ اپنے گھر میں ایک اجنبی شخص کو دندناتا دیکھ وہ حیران ہو گئی تھی۔ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، اسی لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، جبکہ رومان جو جیب میں ہاتھ ڈالے اس کو پکار رہا تھا، یکدم کسی احساس کے تحت پلٹا تھا اور اپنی جگہ پر سن کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ وہ بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ سامنے کھڑی وہ حوروں کی مات دیتی لڑکی پوری جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس اجنبی شخص کو ایک بار پھر
اپنے سامنے دیکھ اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ کل رات وہ مسلسل جاگتی رہی تھی، اس کو یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ ایک اجنبی نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، اور آج اسی آدمی کو اپنے گھر میں کھڑا دیکھ صحیح معنوں میں اس کی جان نکلنے کے در پہ آ گئی تھی۔ جبکہ اسی پل رحمان صاحب کی آواز گھر میں گونجی تھی، یہ کیا بےہودگی تم نے لگائی ہوئی ہے؟ میں تمہیں عزت بخش رہا تھا، لیکن تمہیں شاید عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، میں اپنے گھر میں غیر مردوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ رومان تو ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ محض اپنے سامنے کھڑی اس خوبصورت حور کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے رحمان صاحب نے اس کا بازو پکڑا تھا، اس کو باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے غصے سے بولے تھے، کیا تمہیں میری زبان سمجھ نہیں آ رہی؟ میں بول رہا ہوں یہاں سے جاؤ، اور جو بات کرنی ہے مجھ سے باہر کرو۔ اور اسی پر رومان اقبال کا ازلی غصہ عود کر آیا تھا۔ اس کی پسندیدہ عورت کے سامنے سے اس کو ہٹایا گیا تھا، اور یہ حرکت اس کو بالکل قابل قبول نہیں لگی تھی۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، اور وہ بے ساختہ مڑا تھا۔ رحمان صاحب کو سمجھانے کا موقع دیے بغیر اس نے ان کا گریبان تھام لیا تھا۔ وہ ان کو صوفے پر دھکیلتے ہوئے غصے سے چلاتے ہوئے بولا تھا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم رومان اقبال کا بازو تھامو؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے اس نے اپنے پیچھے لگائی ہوئی اپنی بندوق نکالی تھی اور ان کی طرف رخ کیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے اچانک اسے اپنے بازوؤں پر کسی کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سمیرا نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، خدا کے لیے میرے بابا کو چھوڑ دیں، ان کو لگ جائے گی، آپ کو جو بات کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں، میرے بابا سے دور ہو جائیں۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کا قریب آنا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بازو کو چھونا اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا جسم جل رہا ہو۔ وہ یکدم 2 قدم پیچھے ہوا تھا، اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ وہ رومان اقبال تھا، اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا شخص، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل بے ساختہ دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پر لالی اتر آئی تھی، اس کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سمیرا کو دیکھا تھا، وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور اپنے باپ کو سنبھالنے کی تگ و دو میں تھی۔ اس نے سر نیچے کر کے سر نفی میں ہلایا تھا اور اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں رومان اقبال، تم اتنے کمزور نہیں ہو سکتے۔ مگر آج رومان اقبال ہار چکا تھا، وہ ایک لڑکی کے آگے مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں، وہ جو کسی کو اہمیت نہیں دیتا تھا، آج ایک لڑکی کا چھونا اس کو بہت کچھ بھولنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس کا رتبہ، مقام، نام، ہر شے وہ خاموشی سے رحمان صاحب کے گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور زن سے بھگاتے ہوئے چھوٹے سے محلے سے اپنی گاڑی نکالتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ رومان اقبال غلط راہ کا مسافر بن چکا ہے۔ وہ عشق کی منزل طے کر چکا تھا، جس کا اندازہ اس کو بالکل نہیں تھا۔ اس کو ابھی تک اپنے بازو پر ان نرم انگلیوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے لب اب دھیرے دھیرے مسکراہٹ میں ڈھلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے بنگلے میں آیا تھا، اس کی دادی سامنے ہی بیٹھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ انہوں نے خدا حافظ بول کر موبائل رکھ دیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے ان کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، ماتھے پر شکن پڑے ہوئے تھے، لیکن لبوں پر فکل تھا۔ دادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور نرم لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا ہے رومان؟ سب خیریت ہے؟ تم مجھے کافی پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے، کچھ ہوا ہے؟ ان کے لہجے میں شفقت تھی، جبکہ اس نے ایک نظر دادی کو دیکھا تھا اور سر جھکاتے ہوئے بولا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے اگر وہ لڑکی مجھے نہیں ملی تو میں سکون کی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ آپ سے التماس ہے، آپ اس لڑکی کے گھر جاؤ اور اس کے باپ کو راضی کرو۔ وہ پردے دار لوگ ہیں اور شاید اس کا باپ میرے اصل سے واقف ہے۔ دادی جان، یہ بات یاد رکھنا، رومان اقبال پہلی بار کسی کو اپنے لیے منتخب کر رہا ہے۔ اگر اس کو پہلی بار ہی منع کیا گیا تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ میں رومان اقبال کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں سب برباد کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں آگ جیسی تپش تھی، لیکن آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ دادی پریشان ہو گئی تھی۔
اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خدا بہتر کرے گا، تو مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ دے، میں کوشش کروں گی کہ بات بن جائے، باقی خدا کو جو منظور ہو۔ ویسے میرے پوتے میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ لوگ تمہیں منع نہیں کریں گے، بلکہ یقیناً تمہیں قبول کر لیں گے۔ اس نے کامران کی جانب دیکھا تھا جو اس کے پاس ہی ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا تھا، دادی کو وقت سے سمیرا کے گھر لے جانا، اور شکایت کا موقع مجھے نہیں ملنا چاہیے۔ وہ محض یہ بول کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اپنے جذبات کس طرح عیاں کرے۔ وہ بہت خاموش طبیعت انسان تھا، بچپن سے لے کر اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب چیزیں چھوڑ کر محض کمانے کی دنیا میں نکل آیا تھا، اور پھر وہ اچھائی اور برائی کو بہت پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ اس کی نظر میں محض پیسہ کمانا ہی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ حرام اور حلال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہے۔ وہ محض پیسوں سے سروکار رکھنے لگا تھا۔ اس کو آج بھی یاد تھا ایک روز پیسوں کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا گیا تھا، اور اسی پر رومان اقبال نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دنیا ہار جائے گا لیکن پیسے کمائے گا۔ وہ جب 11ویں جماعت میں تھا تب اسے ایک لڑکی سے بے انتہا محبت ہوئی تھی، مگر اس لڑکی نے یہ بول کر اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ تمہارے پاس پرسنالٹی تو ہے لیکن انسان خوبصورتی سے پیٹ نہیں بھرتا، میں تم سے شادی یا پھر انگیجمنٹ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے پاس وہ سب نہیں ہے جو میرے پاپا چاہتے ہیں۔ رومان اقبال اس روز سو موت مرا تھا۔ ہاں واقعی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ایک عام انسان تھا، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا عام لڑکا، مگر اسی پل اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے گا لیکن اپنا نام بنائے گا۔ کئی سالوں کے انتھک محنت کے بعد اس نے واقعی اپنا نام آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا کہ لوگ محض اس کا نام سنتے اس کے کام سے واقف ہو جاتے تھے۔ لیکن ان سب کے درمیان وہ یہ سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا کہ اچھا اور برا کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اوپر بیٹھی اللہ کی ذات ہے نا، وہ اپنے بندے کا اچھا اور برا بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اگلے روز شائستہ بیگم کامران کے ساتھ اندرون شہر کی جان نکل گئی تھی، یعنی رحمان صاحب کے گھر۔ ان کو معلوم تھا جو حرکت ان کا پوتا ان کے گھر کر کے آیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح لوگوں کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ کامران نے حرف بحرف ان کو تمام کہانی سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ شائستہ بیگم دم رہ گئی تھی۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کا پوتا یہ کر چکا ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انہیں اس بات پر تھی کہ ان کا پوتا ایک بیوہ سے شادی کر رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا وہ غریبی میں بھی کبھی بھی استعمال کی ہوئی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا تھا، مگر وہ یہ بات فراموش کر چکا تھا کہ سامنے موجود لڑکی چیز نہیں بلکہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ وہ ان کے گھر پہنچ گئی تھی اور کامران کے ہمراہ ان کے دروازے تک آئے تھے۔ انہوں نے کامران کو باہر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور دروازہ بجا کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رحمان صاحب نے دروازہ کھولا تھا۔ اپنے سامنے ایک عورت کو کھڑا دیکھ وہ فوراً راستہ دیتے ہوئے بولے تھے، جی فرمائیے، کس سے ملاقات کرنی ہے؟ جبکہ شائستہ بیگم نے ایک نگاہ رحمان صاحب کے وجود پر ڈالی تھی اور دھیمے لہجے میں بولی تھی، آپ سے اور آپ کی زوجہ سے، اگر اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں۔ ان کا لب و لہجہ رحمان صاحب کو بہت پسند آیا تھا۔ وہ فوراً ہی ان کو راستہ دیتے ہوئے بولے تھے، جی جی ضرور آئیں۔ وہ پیچھے کھڑی گاڑی کو دیکھ کر اتنا اندازہ لگا چکے تھے یہ اور یقیناً رومان اقبال کی ہی رشتہ دار تھی، اس لیے وہ تھوڑا احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ شائستہ بیگم رحمان صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی تھی اور ان کے لیے ڈرائنگ روم کے پاس آئے تھے، اور اندر سے آتی ایک سریلی آواز پر وہ اپنی جگہ پر سن ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمیرا قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں کر رہی تھی۔ اس کی پشت ان دونوں کی طرف تھی، اس لیے وہ کسی کو بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ رحمان صاحب نے گلا کھنگارا تھا اور اپنی زوجہ کو بلند آواز میں پکارتے ہوئے بولے تھے، سکینہ بیگم دیکھے، آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ جو کچن میں کام کر رہی تھی ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی، بھلا ان سے ملنے کے لیے کون آ سکتا تھا؟ قرآن پڑھتی سمیرا کی آواز بھی تھم گئی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں آخری آیت کو مکمل کیا تھا اور قرآن پاک کو چوم کر غلاف میں رکھ دیا تھا۔ چہرے پر نقاب کر کے وہ پلٹی تو ایک باوقار عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا تھا، جبکہ شائستہ بیگم اس کو اپنے روبرو دیکھ
اپنی جگہ پہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود نور اس کو بہت حسین بنا رہا تھا۔ وہ واقعی کوئی حور تھی جو غلطی سے دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ دھیما مسکرائی تھی۔ انہیں اپنے پوتے کی پسند پر رشک آیا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی سمیرا کے پاس آئی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، خدا تمہارا نصیب بہت اچھا کرے، تم ایک ایسے ہم سفر سے نواز دے جس کی تم خواہش کرتی ہو۔ جبکہ سمیرا جھمک گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ عورت کون ہے جو اس کو ایسی دعائیں دے رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی یا سمجھتی اس سے پہلے ہی شائستہ بیگم رحمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں آپ کے پاس اپنے پوتے کا رشتہ لے کر آئی ہوں، امید کرتی ہوں مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ رحمان صاحب نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ انہوں نے کوئی بھی لگی لپٹی بات نہیں کی تھی، بلکہ سیدھا کام کی بات بیان کی تھی۔ جبکہ رحمان صاحب انہیں دیکھتے ہوئے بولے، لگتا ہے بی اماں آپ کو میری بیٹی کے حالات کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ جیسا آپ اور آپ کا پوتا سوچ رہا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ… وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شائستہ بیگم بول پڑی تھی، مجھے اور میرے بیٹے کو تمام حالات معلوم ہے۔ میں آپ سے محض اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے؟ وعدہ کرتی ہوں آپ کی بیٹی ہمیشہ کلحال زندگی بسر کرے گی، اس کو کسی بھی تکلیف سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ رومان اقبال کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، یقیناً اس نے آپ کا اپنا تعارف ضرور کروایا ہوگا۔ جبکہ سمیرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ وہ دونوں کھڑے اس کی زندگی کا معاملہ طے کر رہے تھے اور وہ بالکل خاموش مورت بنی سر جھکائے کھڑی تھی۔ رحمان صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا تھا، جبکہ شائستہ بیگم بیٹھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ رحمان صاحب اتنا تو جانتے تھے اگر ان کی بیٹی کی شادی رومان اقبال سے ہوتی ہے تو وہ اس کو دنیا جہان کی خوشیاں عطا کرے گا، کیونکہ کل وہ دیکھ چکے تھے اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے پسند، اور اس کے محض ایک پکار پر چھوڑ دینا ان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شائستہ بیگم کو دیکھ کر کوئی ناک منہ نہیں چڑھا دیا تھا۔ انہوں نے محض ایک بار اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کوئی روایتی سخت گیر باپ نہیں تھا، بلکہ ایک سمجھدار اور شریف انسان تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اس رشتے کو ٹھکرایا نہیں تھا۔ ان کی بیٹی کو ایک بہترین مرد مل رہا تھا اور وہ اپنی بیٹی کے نصیب کو لے کر خود غرض ہو گئے تھے۔ انہیں کہیں نہ کہیں رومان پر شک تھا کہ وہ کالا دھندا بھی کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو فوقیت نہیں دی تھی، بلکہ شائستہ بیگم کے آنے کی اہمیت دی تھی۔ اور فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ رومان اقبال سے طے کر دیا تھا۔ شائستہ بیگم خوشی سے مسکرا اٹھی تھی۔ فوراً ہی مبارکباد کی صدا گونج آئی تھی۔ مٹھائی کھلائی گئی تھی، جبکہ سمیرا نے حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ ایک ایسے انسان سے شادی کرے گی جس کے پاس بندوق ہوگی، جو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا باپ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن نہ اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی پسندیدگی کا۔ شائستہ بیگم گھر لوٹ گئی تھی اور رومان کو فون کر کے تمام اطلاع دے دی تھی۔ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا سب کچھ آسانی سے ہو گیا ہے۔ وہ تو ان کے گھر پر دنگل کرنے کے لیے گیا تھا، زبردستی لڑکی اٹھانے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کو اتنا اندازہ نہیں تھا اس کو لڑکی بآسانی حاصل ہو جائے گی، اور پھر وہ غرور سے مسکرا دیا تھا۔ وہ رومان اقبال تھا ہر شے حاصل کرنے لینے والا۔ تقریباً 2 ماہ بعد اس کی اور سمیرا کی شادی طے پائی تھی۔ اس وقفے کے دوران کئی بار رومان نے سمیرا کو فون کر کے اس سے بات کرنے کی طلب ظاہر کی تھی، لیکن وہ ایک معصوم لڑکی تھی، اپنے اللہ سے پیار کرنے والی۔ اس کے نزدیک یہ سب کچھ غلط تھا۔ وہ ان تمام کاموں کو حرام قرار دیتی تھی۔ اس نے صاف منع کر دیا تھا وہ کسی صورت بھی ایسا کام نہیں کرے گی جو اللہ کے نزدیک برا مانا جاتا ہو۔ جبکہ رومان سخت خفا ہوا تھا، مگر اپنی ہونے والی بیوی کی بات کو اہمیت دی تھی اور دوبارہ فون کر کے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا، اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا شیروانی پہن رہا تھا، مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ آج وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ کہیں اس سے اس کی ماں لوٹ آئے، مگر وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ ان کی واپسی اب ممکن نہیں تھی۔ اس کو اپنا باپ بھی یاد آتا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر انہیں بلا دیا کرتا تھا کہ آخر انہوں نے اس کو دیا ہی کیا ہے، محض ذلت اور رسوا ہونے کے لیے زندگی۔ مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا اگر اس کا باپ نہ ہوتا تو وہ بھی دنیا میں نہ آتا۔
اس نے سر کو نفی میں جھٹکا تھا اور مردانہ چادر گلے میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر کی طرف آ گیا تھا۔ دادی نے اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ان کا پوتا لاکھوں میں ایک تھا۔ اس کے چاچو کے دونوں بیٹے، چاچو اور چاچی بھی اس کے گھر آئے ہوئے تھے، لیکن اس نے کسی کو بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ سیدھا دادوں کے پاس آیا تھا، ان کو سینے سے لگا کر سکون حاصل کیا تھا۔ ان کے پاس اسے اپنے باپ کی خوشبو آتی تھی اور ماں کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ چند ایک رسومات اس کی دادی نے ادا کی تھی، وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر اکیلا ہی اپنی شادی کے لیے چلا جائے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ سمیرا کے گھر کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ چند پل کی مسافت کے بعد اس کے خستہ حال گھر میں پہنچ گئے تھے اور پھر ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پانا شروع ہوا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جبکہ لال عروسی جوڑا پہنے وہ بھی کافی ہلکان تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر رومان اقبال کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ ڈھول نگاڑے بجائی گئی تھی، آتش بازی کی گئی تھی۔ رومان اقبال جو ہمیشہ سنجیدگی کا خول اپنے چہرے پر چڑھائے رکھتا تھا، اس نے بھی ڈھول کی تاب پر بھنگڑے ڈالے تھے۔ دادی کی تو بانچیں کھل اٹھی تھی۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کا پوتا بدلا ہے۔ چند ایک رسومات کے بعد اس کو رومان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ اس کے نام کی سیج سجائے بیٹھی سمیرا کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی۔ اس کو رومان کا انتظار تھا، لیکن پھر بھی وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کو اپنی پہلی شادی کا تجربہ یاد آ رہا تھا، لیکن وہ ایسا کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو رومان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی، اسی لیے اس کو اپنی پرانی زندگی کو ہر حال میں بھولنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے سمیرا گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر گھبرائے بیٹھی تھی۔ سمیرا، کیسی ہو؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ سمیرا نے گھونگھٹ کی آڑ سے اس کی طرف دیکھا تھا اور دھیمے لہجے میں بولی تھی، جی میں ٹھیک ہوں۔ اس کا جواب سن کر وہ مسکرا کر بیڈ پر اس پر قدرے فاصلے پر بیٹھا گیا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک ہونے کے باوجود رومان اقبال کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ ہچکچاہٹ بڑے لہجے میں بولا تھا، کیا میں تمہارا گھونگھٹ اٹھا سکتا ہوں؟ اس کی طرف دیکھتا ہوا سوالیہ لہجے میں بولا تھا۔ نہ جانے کیوں رومان اقبال زندگی میں پہلی بار گھبرا رہا تھا اور اپنی ملکیت کو دیکھنے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا۔ سمیرا نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ رومان کو گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ گھونگھٹ کی طرف بڑھائے تھے۔ رومان سانس روک کے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلی نظر اس کی ہونٹوں سے ٹکرائی تھی، جو سرخ رنگ میں رنگ برنگے تھے، پھر چھوٹی سی ناک جس میں بڑی سی نتھ پہنی ہوئی تھی، اور پھر وہ آنکھیں جن کو دیکھ وہ اپنی حواس کھو بیٹھا تھا۔ پھر ماتھا آہستہ آہستہ وہ پورا گھونگھٹ اٹھا گیا تھا۔ اس کا پورا چہرہ دیکھ وہ سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو دھیمی سی مسکان کے ساتھ آنکھیں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ اس کا دل یک دم عجیب سا ہوا اور وہ بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑکی کی طرف بھاگا تھا۔ سمیرا نے پریشان ہو کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ اب کھڑکی کھول کر گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ بہت دور سے بھاگ کر آیا ہو اور اپنی سانس بحال کر رہا ہو۔ ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سے بہت پریشان ہوا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ سمیرا اپنا لہنگا سنبھال کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مند لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اس کے ہاتھ کا لمس اب کندھے پر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سارا جسم جل رہا ہو۔ پتہ نہیں کیوں وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ سمیرا کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی لال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اس کو تھام کر صوفے پر بٹھایا اور جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کو دیا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا سمیرا، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ تم مجھے چھو رہی ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرا جسم جل رہا ہو۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ سمیرا، میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں بہت برا ہوں، بہت گندا ہوں۔ میں نے ہر برا کام کیا ہے، تم بہت پاکیزہ ہو۔ تمہیں دیکھتے ہی میری آنکھیں جھک سی جاتی، میں تمہیں چھونے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا جسم کانپ جاتا ہے۔ اگر تم مجھے چھوتی ہو تو میرا جسم جلنے لگتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں خود سے پریشان ہوں۔ میں برا انسان ہوں یار، میں بہت برا ہوں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔
सुमेरा मुस्कुराई थी और उसके पास उसके कदमों में बैठी थी और उसका हाथ आंखों से हटाकर अपने हाथ में लिया था। रोमान उसको आंखें फाड़े ज़मीन पर अपने कदमों के पास बैठा देख रहा था। आप ना ही बुरे हैं और ना ही गंदे हैं। अल्लाह का फरमान है, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं और पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं। अगर मैं पाक हूँ तो मेरा शौहर कैसे गंदा या बुरा हो सकता है? मुझे कोई आपसे अभी दिली वाबस्तगी नहीं है, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही मोहब्बत है जो आज तक मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं की है। आपके लिए दिल में एक अलग ही नरम गोशा है जो आज तक किसी के लिए नहीं आया। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैं आपके नाम से वाबस्ता हूँ जो मुझे सुकून बख्श रहा है। उसको हासिल करके बहुत खुश था, लेकिन जब वो उसको देख रहा था, उसको छूने की कोशिश कर रहा था, तो उसको अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके दिल में ख्याल आ रहा था वो लड़की पाकीज़ा है और वो गुनाहों के दलदल में धंसा हुआ इंसान है। जबकि सुमेरा उसकी कैफियत समझ गई थी। वो एक शौहर वाली लड़की थी, अपने रिश्ते को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती थी। हाँ, उसको रोमान इकबाल पसंद नहीं आया था, लेकिन वो अब उसका शौहर था, उसके जिस्म और जान का मालिक, उसकी रूह का हिस्सा, और वो अपने शौहर को इस तरह बेआस्ता नहीं छोड़ सकती थी। और उसकी अब कंडीशन देख वो जान गई थी कि वो सुधर सकता है। जबकि सुमेरा के लब मुस्कुराए थे। आप मेरे साथ शुक्राने का नफल पढ़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं? सुमेरा मुस्कुरा कर खड़ी हुई और अपनी हथेली उसके सामने फैलाई। जाएं, आप वज़ू करके आए, मैं जब तक आपके लिए और अपने लिए जाए नमाज बिछाती हूँ। उसने सर इस बात में हिलाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो एक ट्रांस की कैफियत में गया था। वो हैरान परेशान था, ये सब क्या हो रहा है? उसके साथ ही वो सरशार सा मुस्कुराई और जाए नमाज दोनों के लिए फर्श पर बिछाई, एक आगे और एक पीछे। चंद सेकंड बाद रोमान बाथरूम से बाहर आया तो वज़ू का पानी चेहरे से टपक रहा था। उसने सुमेरा को एक नज़र देखा और जाए नमाज के बाद जाकर खड़ा हुआ। क्या आपको नमाज पढ़नी आती है? वो बिना हिचकिचाए बेहद नरम लहजे में बोली। रोमान ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और सर इस बात में लाया। जी, काफ़ी बार पढ़ी है, लेकिन याद नहीं कि आखिरी बार कब पढ़ी थी। कोई बात नहीं, आज आप मेरे साथ पढ़े और इंशाल्लाह हम दोनों मियाँ बीवी अब से साथ ही पढ़ा करेंगे। मुझे खुशी महसूस होगी आपकी अमामत में नमाज पढ़कर। जबकि रुमान और उसने एक साथ नमाज पढ़ी थी और रुमान ने सच्चे दिल से उसी पल अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगी थी और वादा किया था वो अब कभी भी गुमराही के रास्ते पर गामजन नहीं होगा, बल्कि शुमारा रुमान इकबाल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। उसने सजदा शुक्र अदा करके अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था और अपने रब से सच्चे दिल से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था और चंद महीनों बाद अल्लाह ने उनको खुशखबरी सुनाई थी। ये खुशी पाती वो झूम उठा था। उसने धीरे धीरे अपने तमाम काले धंधे बंद कर दिए थे और अपनी हलाल की कमाई से लोगों में बांटना शुरू किया था। बेशक एक बेहतरीन हमसफ़र इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देता है।